ویسے کیونکہ اب میں نے ذرا ممنوع فنڈنگ والے مسئلے پر بھی آنا ہے، لیکن ذرا اس پر آپ بھی کامنٹ کرنا چاہیں گے جو ڈسکشن بریک سے پہلے ہو رہی تھی. بس یہ بتا دیں ذرا، کیونکہ ہمیں ایک ایکسٹریم پوزیشن دکھتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ایم ایل این کی طرف سے. کیا پیپلز پارٹی جس طرح ابھی اتحادی بن کے حکومت بنائے بیٹھی ہے، کیا اس طرح کوشش کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کہ پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے کچھ پوائنٹس کے اوپر، چارٹر آف اکانومی، اس کے لیے کچھ بات کی جائے کسی لیول پہ، تاکہ ایک جو اس وقت انسرٹنٹی ہے، اسپیکولیشنز ہیں، اس سے نکلا جا سکے؟ نہیں عادل، پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کتنی کھلے دماغ اور کھلے دل کی پارٹی ہے کہ ہم نے رانی شہید بے نظیر بھٹو نے محترم نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیف الرحمان کو کس طرح چھوڑ کر ہمارے خلاف قیادت کے خلاف کیسز کیے گئے تھے اور کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا، اور محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمارے کتنے تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑے پن کا ثبوت دیا. اور اب بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس پہلے ہی کہا تھا کہ آئیے بھولیں اس سیاست کو اور میثاق معیشت جو ہے. سر اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی، پنجاب میں پی ٹی آئی تھوڑا وقت لیتی ہے، کیونکہ لگ رہا ہے اپیرنٹلی کہ اب یہ تھوڑا ٹائم لیں گے، وہاں پر اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کریں گے، ایڈمنسٹریشن کو تھوڑا سا کنٹرول کریں گے، اگر تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور یہ ڈائلاگ ہو جائے کہ ٹھیک ہے فیڈرل میں وہ چلتے رہیں تھوڑا عرصہ، یہ پنجاب میں بیٹھے رہیں، دو حکومتیں ان کی ہیں، آپ ہیں، کچھ عرصے کے لیے، جتنے عرصے الیکشن نہیں چاہتے آپ سب مل کے، تو یہ تو بات ہو سکتی ہے نا؟ کیونکہ بظاہر تو اب اس شد و مت سے الیکشن یا اسمبلیاں توڑنے کی صورتحال نہیں نظر آ رہی جیسے آج سے کچھ دن پہلے نظر آ رہی، تو بات تو ہو سکتی ہے. دیکھیں محترم عمران خان صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے. ایک تو وہ پولیٹیکل بیشنگ سے باز نہیں آ سکتی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ بیشنگ ضرور کرتی ہے، بدقسمتی سے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ چاہے گی کہ اوپر جو ہے یہ صرف جو ہے اپنا اسلام آباد کی حد تک جو ہے یہ محترم شہباز شریف صاحب کی حکومت رہے اور صوبوں میں ان کی رہے، تاکہ یہ جو ہے جو بھی بلیم ہو سارا کا سارا جو ہے مرکز پر آئے کہ جی تیل کی مہنگائی کیونکہ کنٹرول نہیں ہو رہا، ڈالر کی پرواز کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، انفلیشن مہنگائی جو ہے یہ تو بڑی اچھی اسٹریٹجی ہوگی ان کی اگر یہ ٹک جاتے ہیں تو. ہاں تو ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کو سوٹ کرتی ہے یہ چیز. میں ذرا اس کا ہمیں کوئی جی دیکھیں میں عرض کروں عادل، بہت ہی ضروری ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب سلیم صاحب کی بھی بہت اچھی لگی تجویز. میں تو خود اس چیز کا قائل ہوں کہ خدا را بھول جاؤ یار سیاست کو. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو ہمارے ساری سیاست چلتی رہے گی. آپ نے اگر ملک ہی نہ رہا ڈبو دیا. اور میں آپ کو بتاؤں شری لنکا میں جو کچھ حالات ہو رہے ہیں آپ کے ساروں کو سامنے ہیں. خدا را مت بننے دو سری لنکا. اگر آپ نے اسی طرح لڑتے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگ کھینچتے رہنا ہے آپ نے، اور اسی طرح بے یقینی کی کیفیت رکھنی ہے، تو خاکم بدہن ہمارا ملک سری لنکا سے کوئی پیچھے نہیں رہ جائے گا. تو یہ کیوں نہیں سوچتے اپنے سے؟ دے ہیو ٹو گرو اپ یار. اپنے آپ سے نکلیں، اپنے اس کھول سے نکلیں، اپنے ایگو سے نکلیں، اپنی انا سے نکلیں. ہم تو تیار ہیں، ہم تو تیار ہیں، بالکل تیار ہیں. ملک کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. پنجاب میں کیا کریں گے؟ لیکن وہ تو ہاتھ ملانے کو بیٹھنے کو تیار نہیں. ٹھیک، بالکل صحیح. ایک تو آپ پر یہ ہے کہ جی آپ لوگ تو سرے سے ہی بات، آپ تو انہیں چور ڈاکو سمجھتے نا، کہتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم نے بیٹھنا ہی ہے. لیکن ایک بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں اب لگتا ہے کہ آپ کو اب وہ اجلت نہیں ہے اسمبلیاں توڑنے کی جیسے یہ سیٹیں جیتنے سے پہلے تھی. کچھ وقت گزاریں گے پنجاب میں؟ چاہتے ہیں کہ وقت گزرے، یا اسمبلیاں کب توڑنی ہے، ساتھ توڑنے کا فیصلہ کر لیں، یا تھوڑے عرصے چلانی ہے تو چلا لیں، تاکہ مارکیٹ کا کانفیڈنس تو واپس آئے نا؟ دیکھیں خان صاحب ایک بڑی مزدار بات کہتے تھے، ایک زمانے میں رائٹ اینڈ لیفٹ کی سیاست ہوتی تھی، ابھی رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست ہے. جن لوگوں نے سندھ ہاؤس میں بندے خریدے، لاہور میں بندے خریدے، لوگ انحراف کرائے، فلور کراسنگ کروائی، جنہوں نے یہ چھانگا مانگا کی سیاست لے کے آئے، ابھی رانگ سائڈ پہ وہ ہیں. رائٹ سائڈ جو ہے اس وہ کیسے بیٹھ سکتی ہے کسی بھی ایشو کی اوپر ان کے ساتھ؟ ہم اس لیے ان کو سجیشن دے رہے ہیں کہ آگے الیکشن اناؤنس کریں. یہ جو ہے جتنا جیسے دن گزرے گا نا جی، یہ معیشت نیچے کی طرف جائے گی، یہ فور کاسٹڈ ہے. حکومت جو مفتاح اسماعیل صاحب جو مرضی کہتے پھرے یہاں پہ، کیونکہ عوام جو ہے اس وقت وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ رجیم چینج کے تھرو آئے ہیں. انہوں نے یہاں پہ $350 ملین سے لوگوں کو خریدا، ان کے ایمان کو خریدا، اور اس کے بعد حکومت میں آئے ہیں. یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، دنیا میں بھی لوگوں کو پتہ ہے اور یہاں پہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. ابھی آپ الیکشن اناؤنس کریں، اس کے بعد گفتگو ہو جائے گی. فرق سلیم صاحب کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا. آپ نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے.
وہ اکانومسٹ اگر ہوتے تو میں ان کو بتایا تھا کاسٹ بینیفٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس وقت الیکشن کرانے میں زیادہ نقصان ہوگا یا گورنمنٹ کو مینٹین کرنے میں. گورنمنٹ کو مینٹین کرنے میں زیادہ نقصان ہے بیکاز ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں انٹرنیشنلی. جب کسی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی ختم ہو جاتی ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے. ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں سینٹر پلر جو تھا نیشنل سیکیورٹی کا وہ اکنامک سیکیورٹی تھی. آپ اس طرف کو جا رہے ہیں. اور کھوسا صاحب جو فرما رہے ہیں سری لنکا والا, سری لنکا کا ماڈل تو کھوسا صاحب پچھلے 30-32 جو 65 کالوں میں آپ نے دیکھ لیا عوام مشتعل ہے. یہ تو بیچ میں عمران خان کھڑا ہوا ہے ہر جگہ پہ. آپ نے لاہور میں دیکھ لیا جیسے ہی آپ لوگوں نے چودھری پرویز اس کا چودھری شجاعت کا لیٹر لے کے آئے لوگ مشتعل تھے, باہر تھے. وہ تو اتنے لوگ لبرٹی میں کبھی آپ نے دیکھا ہے لاہور کبھی باہر نہیں نکلتا اس طرح جس طرح نکل رہا ہے. اس وقت آپ لوگوں کی پلس سمجھیں, پلس جو ہے لوگ مشتعل ہیں. عمران خان بیچ میں سے نکلے گا. اب ذرا ممنوعہ فنڈنگ پہ آ جائیں نا. یہ معاملہ صرف قانونی نہیں ہے, اخلاقی نوعیت کا بھی ہے. اطلاعات ہیں کہ یہ شاید اگلے ہفتے تک اس کا کوئی فیصلہ ہو جانا ہے. ہو جائے جی بالکل. تو جب ہو جائے گا تو جو فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل نے ہمیں بتایا ہے جی جی کس طرح جو ہے وہ چیریٹی کا پیسہ پولیٹیکل پارٹی کے فنڈز میں آ کے استعمال ہوتا ہے. یو اے کے سرکاری عہدیدار جو ہیں ان کی بھی فنڈنگ کی بات ہے اس کے اندر. مسئلہ تو صرف قانونی نہیں اخلاقی بھی ہے, اور آپ لوگوں کے پاس اس کی ابھی تک جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ میرا کرنا ہے تو دو پارٹیوں کا اور بھی کر لو. دیکھیں اس میں جو ہے ابھی کھوسا صاحب ماشاءاللہ بہت ماہر قانون دان ہیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کو الیکشن سمبل اس وقت ملتا ہے جب آڈٹ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس آپ جمع کراتے ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا جب یہ کیس سٹارٹ ہوا, یہ 2014 میں سٹارٹ ہوا. ہمارے ایک منرف بندہ جو ٹیم ممبر تھے جن کو نکال دیا گیا تھا, انہوں نے یہ کیس کیا کہ چند لوگوں نے جو فنڈ آئے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ذاتی طور پہ استعمال کیا. دس واز اے کیس. ٹھیک ہے جی. پھر جب ہمارا دھرنا ہوا تو دھرنے میں پی ایم ایل این کو پتہ چلا کہ اس طرح کو کوئی صاحب پھر رہے ہیں مارکیٹ میں, تو ای سی پی پاس کیس ہے, ہم کیس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا تھا. ہم نے انہیں کہا یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, ہمیں الیکشن سمبل مل چکے ہیں, ہم 2013 الیکشن لڑ چکے ہیں. یہ تمام گفتگو جو فرما رہے ہیں 2009, 10, 11, 12 کی ہے. نتھنگ آفٹر 2013 جب تک وہ تھے ان کے پاس کوئی ایکسیس انفارمیشن تھی انہوں نے کر دیا. اچھا ہم نے اس کو کنٹیسٹ کیا, جب دھرنا ہو گیا انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کیا. ای سی پی نے پھر بھی اس کو ہیئرنگ نہیں دی. ہم نے یہ گراؤنڈ لے کے چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, اس کو کھول نہیں سکتے ہیں. سر بٹ وہ آپ کے بارے میں یہی ہے نا کہ ای سی پی کو آپ انفلوئنس کرتے رہے, کرواتے رہے. سر ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت, جو گورنمنٹ میں 2014-15 میں ان کی گورنمنٹ تھی, میں اس کی بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا جی, حنیف عباسی صاحب جب پیناما آیا وہ یہ کیس لے کے ڈیٹو کاپی کر کے اس کو فورن فنڈنگ. تو سر ای سی پی کی طرف سے کوئی فیصلہ آنا ہے نا, آپ ذرا اس پر آئے نا, سولوشن پہ آئیں. یہ تو ہو گیا. اچھا میں یہ اس کی جو اس کی فائنینشیل ٹائم کی سٹوری بھی بتا دیتا ہوں. فائنینشیل ٹائم کی سٹوری بالکل درست ہے. اس کی انفارمیشن جو ہے ہم نے ای سی پی میں جمع کرائی ہوئی ہے. عارف نقوی صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے. بینکنگ چینل سے پیسے آئے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے ڈونیٹ کیا وہ ریکارڈ دیا ہوا ہے. ہاں اسی فائنینشیل ٹائم میں لکھا ہوا ہے. نے تو یہ کہا نا کہ جو چیریٹی کا فنڈ تھا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے, ہمیں عارف نقوی نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ جی ہم مطلب عارف نقوی آپ استعمال کر سکتے ہیں. نہیں, عارف نقوی از اے برٹش نیشنل. ہر ملک کا یہ کھوسا صاحب انڈورس کریں گے. برٹش کا اپنا لا ہے, فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ یو ایس میں ہے, اس طرح یو اے ای کا لا ہے جو ان کے لوکل. غلطی آپ کے خیال میں عارف نقوی صاحب سے ہوئی ہے کہ انہوں نے چیریٹی کے پیسے آپ کو پولیٹیکل موجود ہے اس میں ڈال دیا. ہم نے اس کا ریکارڈ سبمٹ کرایا کیونکہ نیچرلی جس نے ڈونیٹ کیا ہے وہ ڈونیشن بھی تو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے دیا ہوا ہے, انڈیویجولی جنہوں نے دیا ہوا ہے. تو کسی پولیٹیکل پارٹی ایکٹ میں یہ کوئی ایسی انوملی نہیں ہے. اگر کہیں پہ میں کمپلیٹ کروں جی, انوملی نکلے گی وہ یہ ہوگا کہ وہ پیسے آپ سے لے کے حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیے جائیں گے. 2017 میں حنیف عباسی کیس میں جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ کوئی انڈیویجول انسٹیٹیوٹ کر ہی نہیں سکتا. فورن فنڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان انٹیریئر منسٹری کرتی ہے, اور اس کا کیس انہوں نے ریفرنس کیا دیا تھا, نیشنل عوامی پارٹی نیب ولی خان صاحبی پارٹی کو بھٹو صاحب نے بین کر دیا تھا 1970s میں, جو ابھی عوامی نیشنل پارٹی ہے. دس از دی اونلی کیس جو کہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں, یہ ممنوع فنڈنگ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. کھوسا صاحب یور ٹیک آن. دیکھیں کیا وجہ ہے کہ 8 سال سے پی ٹی آئی بار بار عدالتوں سے جا کے سٹے لیتی رہی ہے. پہلے الیکشن کمیشن کو کہا کہ اس کی مشتہری منادی نہ ہو, یہ جو ہے ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں. او بھائی کیوں ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں؟
چونکہ میں تو 4 سال کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ایک درخواست ڈال دی اور پی ایم ایل این کے خلاف بھی ڈال دی، اور پیپلز پارٹی کا چونکہ میں سیکرٹری جنرل تھا مرکزی اور میرے دستخط کے ساتھ جو ہے اکاؤنٹس کی وہ جاتی رہی، تو میں بھی فریق بن گیا اس پیپلز پارٹی کی طرف سے اور میں پیش ہوتا رہا سارا۔ ہم نے اسٹیٹ بینک کی طرف سے دیا کہ ایک دھیلا بھی فورن فنڈنگ ہمارے پاس نہیں آئی ہے، وہ سرٹیفکیٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہم نے ریکارڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے کہ اس کو سٹے کیا جائے، اور عدالتوں سے یہ ہمیشہ طوالت کرواتے رہے، سٹے کرواتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ان کو اکٹھا کیا جائے، سنا جائے، بسم اللہ بسم اللہ، سنیں ہمارے، اکٹھے سنیں، اکٹھے فیصلہ کریں۔ ارے بھائی 8 سال پہلے ان سے ذرا پوچھیں، 8 سال کون سی چیز، کچھ تو پردہ داری ہے نا کہ آپ کیوں اس کو فیصلہ نہیں آنے دے رہے؟ ارے بھائی فورن فنڈنگ اس میں پروفڈ ہے۔ یہ جو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ 500 سے $10,000 تک وہ ٹرانزیکشن آپ کے یہاں بھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یعنی وہ سپریم الیکشن کمیشن کر لے اس کا فیصلہ۔ ایک کوسچن میرا بھی سوال ہے جی، ایک دھیلے کی فورن فنڈنگ نہیں ہے، اسٹیٹ بینک میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ 35 کروڑ جو پیپلز پارٹی یعنی 3 پیز نے 4 پیز کو دیے ہیں، کیوں دیے ہیں 4 پیز کو؟ یہ انلیگل ہے۔ ارے بھائی 3 پیز اور 4 پیز ایک ہی جماعت ہے۔ ہم نے وہ ریزولوشنز کیے تھے کہ 3 پی کے فنڈ جو ہے 4 پی استعمال کر سکتی ہے، میں خود سیکرٹری جنرل تھا، میں نے خود دیے۔ یہ اس کا ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ 35 کروڑ جو ہے یہ کیوں نہیں، یہ جسٹیفائی وہ کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں الیکشن کمیشن کرے، ہمارا بھی ساتھ کرے۔